خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیریئر کی شروعات میں ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس دکھانے کو ہے ہی کیا۔ ہم بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے ایک شاندار پورٹ فولیو کیسے بنایا جائے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس صرف ایک یا دو پروجیکٹس ہوں۔ اور یہ ساری معلومات جناب ظہیر احمد میر کی کتاب AI اسسٹڈ پورٹ فولیو بلڈنگ اور پرسنل برانڈنگ کے ایک باب سے لی گئی ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک مضبوط پورٹ فولیو کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے چلے ایک فرضی کردار سوچتے ہیں، ثنا نے ابھی ایک کورس مکمل کیا ہے، 2 چھوٹے پروجیکٹس ہیں اور وہ نوکری ڈھونڈ رہی ہے۔ تو آج کی گفتگو ثنا جیسے ہر شخص کے لیے ہے۔ کتاب کا ایک جملہ ہے جو آج کی گفتگو کی بنیاد ہے: آپ کا پورٹ فولیو کوئی گیلری نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ آپ کیا بن رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ جملہ یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے نا؟ بات ٹولز کی نہیں ہے، بات ہے اپنی کہانی سنانے کی۔ ثنا کے پاس شاید کوئی بہت بڑی کامیابیاں نہ ہوں، لیکن اس کے پاس ایک سفر کی شروعات تو ہے، اور ایک پورٹ فولیو اسی سفر کو دکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ثنا کے نقطہ نظر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ شاید سوچ رہی ہو کہ بھائی میرے پاس ایک اچھی CV تو ہے، پھر پورٹ فولیو کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل کمپنیاں CV سے آگے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ پہلے کمپنیاں پوچھتی تھیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، اب وہ پوچھتی ہیں آپ نے کیا بنایا ہے۔ CV آپ کے دعوے دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پورٹ فولیو آپ کے کام کا ثبوت دیتا ہے۔ اور یہ صرف قابلیت کا ثبوت نہیں، یہ 5 چیزیں ثابت کرتا ہے: آپ کی مہارت، آپ کی محنت، آپ کی تخلیقی صلاحیت، آپ کے کام سے سنجیدگی، اور سب سے اہم، آپ کے سیکھنے کا سفر۔ سیکھنے کا سفر، یہ دلچسپ ہے۔ مطلب؟ بالکل، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں 2 امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کر رہی تھی۔ دونوں کی CV تقریباً ایک جیسی تھی، لیکن ایک کے پورٹ فولیو میں ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو تکنیکی طور پر ناکام ہو گیا تھا، اور اس نے ایمانداری سے لکھا تھا کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئیں اور اس نے اس ناکامی سے کیا سیکھا۔ دوسرے کے پروجیکٹس بالکل ٹھیک تھے، لیکن ان میں کوئی کہانی نہیں تھی۔ میں نے پہلے امیدوار کو نوکری دی کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ تو ایک ناکام پروجیکٹ بھی ایک کامیاب پروجیکٹ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے: آپ کا پورٹ فولیو آپ کا ڈیجیٹل ہینڈ شیک ہے۔ بالکل، اور یہ ہینڈ شیک مضبوط ہونا چاہیے، پر اعتماد اور گرمجوش۔ یہ صرف آپ کے کام کی ایک لسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ثنا کے لیے پورٹ فولیو کتنا ضروری ہے، لیکن ایک اچھا ڈیجیٹل ہینڈ شیک ہوتا کیسا ہے؟ مطلب ایک بہترین پورٹ فولیو کے اجزاء کیا ہیں؟ نہیں، یہ صرف خوبصورت تصاویر اور لنکس کا مجموعہ نہیں ہے۔ ایک مضبوط پورٹ فولیو 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا ہے صاف ڈیزائن، کلین ڈیزائن۔ صاف ڈیزائن؟ جی، مطلب کوئی بہت زیادہ رنگ یا اینیمیشن نہیں، سادہ، پڑھنے میں آسان، اور سب سے اہم، موبائل پر بہترین نظر آئے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا ستون؟ دوسرا ہے واضح شناخت، کلیئر آئیڈینٹی۔ جیسے ہی کوئی آپ کا پورٹ فولیو کھولے، اسے پہلے 3 سیکنڈ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ثنا احمد، ویب ڈیولپر، کچھ اس طرح کا؟ بالکل، سیدھا اور صاف۔ یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ثنا جیسے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ واضح شناخت بنانا، یہ تو سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، تو آپ ایک واضح شناخت کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور شناخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے 10 سال کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی کیا کر رہی ہیں یا کیا کرنا چاہتی ہیں۔ ثنا کہہ سکتی ہے کہ وہ AI ٹولز استعمال کرنے والی ایک ابھرتی ہوئی ویب ڈیولپر ہے۔ یہ شناخت لچکدار ہے اور یہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ یہ بہت مفید مشورہ ہے۔ تو صاف ڈیزائن، واضح شناخت، تیسرا ستون یقیناً پروجیکٹس ہی ہوں گے۔ جی، تیسرا ستون ہے حقیقی پروجیکٹس، ریئل پروجیکٹس، اور یہاں ثنا کے لیے خوشخبری ہے، اسے 10 پروجیکٹس کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے پاس صرف 2 یا 3 پروجیکٹس بھی ہیں لیکن انہیں اچھی طرح پیش کیا گیا ہے تو وہ بھی کافی ہیں۔ معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے۔
بالکل. اور حقیقی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی بڑی کمپنی کے لیے کام کیا ہو، یونیورسٹی کا پروجیکٹ یا کسی دوست کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ. یہ سب حقیقی پروجیکٹس ہیں. اور چوتھا ستون؟ چوتھا ستون وہ ہے جہاں جادو ہوتا ہے. اے آئی کی مدد سے کہانی بیان کرنا. یہ صرف یہ بتانا نہیں کہ آپ نے کیا بنایا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ کیوں بنایا، کیا چیلنجز آئے اور آپ نے کیا سیکھا. اور اس کہانی کو لکھنے میں اے آئی آپ کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فریم ورک بہت واضح ہے، لیکن کتاب میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے: 1 دن کا پورٹ فولیو. 1 منٹ، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ 1 دن میں بنایا گیا پورٹ فولیو غیر پیشہ ورانہ نہیں لگے گا؟ میں آپ کی تشویش سمجھ سکتی ہوں، اور یہ ایک عام خدشہ ہے. 1 دن کا پورٹ فولیو کا مقصد سستی چیز بنانا نہیں، بلکہ اس رکاوٹ کو توڑنا ہے جو لوگوں کو شروع کرنے سے روکتی ہے. اکثر لوگ مہینوں تک کامل پورٹ فولیو کا سوچتے رہتے ہیں اور کبھی شروع ہی نہیں کر پاتے. اچھا، تو یہ ایک شروعاتی نقطہ ہے. جی، یہ کمال پر ترقی کو ترجیح دینے کا اصول ہے. تو ثنا یہ کیسے کرے گی؟ اس کے عملی اقدامات کیا ہیں؟ 5 بہت آسان اقدامات ہیں. پہلا ہے پلیٹ فارم کا انتخاب. آج کل فریمر اے آئی، کینوا ویب سائٹس یا نوشن جیسے ٹولز ہیں جہاں کوڈنگ کی بالکل ضرورت نہیں. اور دوسرا قدم ڈیزائن کا ہوگا، جو کہ سب سے مشکل لگتا ہے. پہلے ہوتا تھا، اب نہیں. دوسرا قدم ہے اے آئی سے ڈیزائن بنوانا. ثنا کو ڈیزائنر بننے کی ضرورت نہیں. وہ فریمر اے آئی میں جا کر ایک سادہ سا حکم یعنی پرومپٹ لکھ سکتی ہے. جیسے ایک نئی ویب ڈیولپر کے لیے گہرے نیلے اور سفید رنگوں میں ایک صاف اور جدید پورٹ فولیو ڈیزائن کرو، اور اے آئی اسے چند سیکنڈ میں ایک بہترین ڈیزائن بنا کر دے دے گا. یہ تو کمال ہے. اور اپنے بارے میں لکھنا یعنی بائیو، وہ تو اور بھی مشکل کام ہے. اسی کے لیے تیسرا قدم ہے اے آئی سے اپنا بائیو لکھوانا. ثنا اے آئی کو بتا سکتی ہے، میں ایک نئی ویب ڈیولپر ہوں جس نے حال ہی میں اے آئی کا کورس مکمل کیا ہے. میرے لیے ایک دوستانہ اور متاثر کن 3 پیراگراف کا بائیو لکھو. تو وہ خالی صفحے کا خوف ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور چوتھا قدم ہے 2 سے 3 پروجیکٹ کارڈ شامل کرنا. ثنا کے پاس جو 2 ہیں. جی، اور یہ 2 ہی کافی ہیں. اور 5واں اور آخری قدم صرف پبلش کا بٹن دبانا ہے. 1 دن کے اندر ثنا کے پاس ایک ایسا پورٹ فولیو ہوگا جو وہ اپنی سی وی پر ڈال سکتی ہے. یہ واقعی بہت طاقتور خیال ہے. اب فوکس اس بات پر ہے کہ آپ اپنے کام کو کتنی اچھی طرح پیش کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ثنا کا پورٹ فولیو لائیو ہو گیا ہے. اب سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، یعنی اس کے 2 پروجیکٹس. وہ ان کی تفصیل کیسے لکھے کہ وہ واقعی متاثر کن لگیں؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے. ہر پروجیکٹ کو ایک چھوٹی کہانی کی طرح بیان کرنا چاہیے، اور کتاب کے مطابق ہر پروجیکٹ کی تفصیل کو 6 سوالات کا جواب دینا چاہیے. پہلا، آپ نے کیا بنایا؟ دوسرا، آپ نے یہ کیوں بنایا؟ بالکل. تیسرا، آپ نے کون سے ٹولز استعمال کیے؟ چوتھا، یہ کون سا مسئلہ حل کرتا ہے؟ 5واں، اور میرے خیال میں سب سے اہم، آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم پھر اسی نقطے پر واپس آ گئے. آپ نے کیا سیکھا؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی ترقی کی ذہنیت یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے. کمپنیاں ایسے لوگوں کو نوکری دینا چاہتی ہیں جو مسلسل سیکھنے کے لیے تیار ہوں. اگر ثنا یہ بتا سکتی ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے بھی کیا نئی چیزیں سیکھیں، تو وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ایک سرمایہ کاری کے قابل ہیں. اور چھٹا اور آخری سوال، ظاہر ہے اس کا لائیو لنک یا اسکرین شاٹس، تاکہ لوگ خود اس کا کام دیکھ سکیں. یہ 6 سوالات ایک بہترین چیک لسٹ ہیں. اب آخری اور سب سے عملی ٹپ پر آتے ہیں. فرض کریں ثنا نے اپنی ایک دوست کی ہوم بیکری کے لیے ایک سادہ سی ویب سائٹ بنائی ہے. وہ اس کی تفصیل لکھنے بیٹھی ہے، لیکن الفاظ نہیں مل رہے. وہ اے آئی کا استعمال کیسے کر سکتی ہے؟ بہت اچھی مثال ہے. کتاب میں اس کے لیے ایک بہترین نمونہ دیا گیا ہے. پہلے میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک اچھی تفصیل کیسی لگتی ہے. فریمر اے آئی اور کینوا کا استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک مقامی بیکری کے لیے ایک صاف موبائل دوست ویب سائٹ بنائی. سائٹ میں مصنوعات کی تصاویر، قیمتیں اور واٹس ایپ آرڈر بٹن شامل ہیں. اس پروجیکٹ نے مجھے ہیرو سیکشن ڈیزائن کرنے، مواد کو منظم کرنے اور کسٹم ڈومین کا استعمال کرتے ہوئے ویب سائٹ شائع کرنے کا طریقہ سکھایا. ہاں،
یہ واقعی بہت مؤثر ہے، مختصر اور واضح۔ کیا ثنا اے آئی سے ایسی تفصیل لکھوا سکتی ہے؟ جی بالکل، وہ اے آئی کو یہ پرومپٹ دے سکتی ہے۔ ایک ہوم بیکری کے لیے بنائی گئی سادہ ویب سائٹ کے لیے 150 الفاظ پر مشتمل پروجیکٹ کی تفصیل لکھو۔ اس میں فریمر اے آئی اور کینوا کے استعمال کا ذکر کرو۔ یہ بھی بتاؤ کہ اس سے کیا چیلنجز آئے اور میں نے ہیرو سیکشن ڈیزائننگ اور ڈومین کنیکٹ کرنا سیکھا۔ تو آپ اے آئی کو خام مواد دے رہے ہیں اور وہ اسے ایک اچھی کہانی کی شکل دے رہا ہے، لیکن یہاں ایک ڈر یہ بھی ہے کہ کیا اس سے ہر کسی کا پورٹ فولیو ایک جیسا اور روبوٹک نہیں لگے گا؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے۔ اے آئی کو ایک مصنف کے طور پر نہیں بلکہ ایک لکھنے کے ساتھی یا تھاٹ پارٹنر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اے آئی کا پہلا ڈرافٹ کبھی بھی حتمی نہیں ہونا چاہیے۔ ثنا کو اس ڈرافٹ کو لے کر اس میں اپنی شخصیت، اپنی آواز اور اپنے حقیقی تجربات کا رنگ بھرنا چاہیے۔ تو اے آئی کا اصل کام لکھنے کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، نہ کہ آپ کی جگہ سوچنا۔ بالکل، یہ آپ کے خیالات کو ایک منظم شکل دیتا ہے جس کے بعد انسانی لمس ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم ثنا کے مسئلے پر واپس جائیں تو پیغام یہ ہے کہ آج اے آئی کی بدولت ایک پروفیشنل پورٹ فولیو بنانا ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ اب سالوں کے تجربے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے موجودہ کام کی کہانی کو مؤثر طریقے سے سنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات۔ یہ سارا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک ایسا پورٹ فولیو کیسے بنایا جائے جو ہماری کہانی بیان کرے، لیکن یہ کہانی اس بارے میں نہیں ہے کہ ہم کیا تھے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہم کیا بن رہے ہیں۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ اگر اب ٹولز ہمارے لیے فریم بنا سکتے ہیں اور تفصیل لکھ سکتے ہیں تو انسانی تخلیقی صلاحیت کی اصل جگہ کہاں ہے؟ شاید اب یہ پورٹ فولیو بنانے کے کیسے میں نہیں بلکہ ان پروجیکٹس کے کیوں میں ہے جنہیں ہم سب سے پہلے بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری اصل قدر اب اس میں ہے کہ ہم کون سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور کن خیالات کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ حقیقی صلاحیت کا ہو یا قابل بھروسہ ہونے کا، اچھا، وہی آپ کی ڈیجیٹل شناخت کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک غیر محسوس تعلق ہے جو آپ کسی سے ملے بغیر ہی قائم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر برانڈ ایک احساس ہے تو پھر یہ احساس پیدا کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کتاب اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف ڈیزائن نہیں بلکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ اصل میں کون ہیں اور آپ خود کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احساس آپ کی ڈیجیٹل دستخط یعنی ڈیجیٹل سگنیچر کی طرح کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل دستخط؟ جی، جب آپ کی شناخت کے تمام عناصر، آپ کا نام، آپ کا انداز، آپ کا کام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اس سے ایک مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ اور مستقل مزاجی سے پہچان بنتی ہے۔ بالکل، اور پہچان سے بنتا ہے اعتماد۔ یہ غیر محسوس طور پر لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے کبھی کام نہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا لنکڈ ان پروفائل بہت سنجیدہ اور کارپوریٹ ہے لیکن میرا پورٹ فولیو بہت رنگین اور فنکی ہے تو یہ ایک تضاد پیدا کرے گا۔ جی ہاں، لوگ الجھن کا شکار ہو جائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں اصل میں ہوں کیسا۔ وہی تو، اور جہاں الجھن ہوتی ہے وہاں اعتماد نہیں بنتا۔ کتاب اسی مستقل مزاجی پر بہت زور دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مستقل مزاجی لانے کے لیے کتاب میں کچھ بنیادی عناصر کا ذکر ہے۔ جی، اور ان میں سے کچھ تو اتنی بنیادی ہیں کہ ہم اکثر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلی چیز آپ کا نام۔ ہاں، سننے میں کتنا معمولی لگتا ہے لیکن کتاب کہتی ہے کہ ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر اس کی ہجے بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ شناخت کی بنیاد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپنی کے دو مختلف نام ہوں۔ صحیح، یہ الجھن پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کی پیشہ ورانہ شناخت کو کمزور کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا عنصر ہے ٹیگ لائن، ایک مختصر جملہ جو آپ کے کام کی وضاحت کرے۔ یہ بہت طاقتور چیز ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کی مثالیں بہت اچھی لگیں، جیسے اے آئی کی مدد سے ویب ڈیولپر یا چھوٹے کاروباروں کو اے آئی ٹولز کے ساتھ آن لائن لانے میں مددگار۔ یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کس کے لیے۔ یہ آپ کی ایلیویٹر پچ کا ڈیجیٹل ورژن ہے۔ بالکل۔ پھر آتے ہیں رنگ۔
مشورہ ہے کہ 2 سے 3 رنگوں کا انتخاب کریں۔ مستقل مزاجی کے لیے؟ جی، اس کے بعد لکھنے کا انداز دوستانہ ہے، پیشہ ورانہ یا تخلیقی، اور آخر میں آپ کی تصویر اور آن لائن موجودگی، یہ سب مل کر آپ کا برانڈ بناتے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جی، یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے ایک بہت ہی کارپوریٹ یا غیر حقیقی شخصیت بننے کا خطرہ نہیں کہ آپ کی اصل شخصیت کہیں کھو جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مجھے بھی یہ پڑھتے ہوئے خیال آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب ایک جیسے روبوٹ بن جائیں۔ جی، کہ سب کی پروفائل تصویر، رنگ اور ٹیگ لائن ایک فارمولے کے تحت بنی ہوں۔ اصلیت کہاں گئی؟ میرے خیال میں کتاب کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی اصلیت کو چھپا دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اصلیت کو جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر پیش کریں۔ اچھا، دیکھیں، ہم سب کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، خاندان کے ساتھ مختلف، اور کام پر مختلف۔ صحیح۔ ذاتی برانڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کریں جو آپ کے پیشہ ورانہ مقاصد سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی شخصیت کا پروفیشنل ورژن کیوریٹ کرنا ہے؟ بالکل، آتھینٹسٹی بائی ڈیزائن۔ آپ غیر حقیقی نہیں ہو رہے، آپ اپنی حقیقت کو ایک واضح اور مستقل انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ واہ، آتھینٹسٹی بائی ڈیزائن۔ جب کوئی شخص مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کی ایک جیسی تصویر، وہی رنگ اور وہی ٹیگ لائن دیکھتا ہے تو اس سے لاشعوری طور پر ایک مضبوط اور قابل اعتماد تصویر بنتی ہے۔ اور جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، مستقل مزاجی اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اعتماد گاہک لاتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے، اور اس کی پہلی کڑی مستقل مزاجی ہے۔ جب میں نے کتاب میں AI ٹولز والا حصہ پڑھا تو سچ کہوں میرے تو جیسے ذہن کے دروازے کھل گئے۔ اچھا، وہ کام جن کے لیے پہلے ایک گرافک ڈیزائنر، ایک کاپی رائٹر، ان سب کی ضرورت پڑتی تھی، اب آپ خود منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تو ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ اب جب ہر کوئی پروفیشنل دکھ سکتا ہے تو صرف اچھا دکھنا کافی نہیں، اب اصل مقابلہ گہرائی اور اصلیت کا ہے۔ لیکن ہاں، ان ٹولز نے رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ کتاب میں کچھ بہترین ٹولز کا ذکر ہے، جیسے کینوا AI ہے۔ جی، وہ تو بہت مقبول ہے۔ اس سے آپ آسانی سے لوگو، بینرز اور اپنے کام کے موک اپس بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں ڈیزائننگ نہیں آتی۔ بالکل۔ پھر چیٹ GPT ہے، ٹیگ لائن لکھنے، اپنی بائیوگرافی تیار کرنے یا پروجیکٹس کی تفصیلات لکھنے کے لیے۔ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اپنے کام کو الفاظ میں کیسے بیان کریں، یہ ٹول اس میں ماہر ہے۔ جی ہاں۔ پھر منفرد تصویروں کے لیے لیکسیکا یا leonardo.ai جیسے ٹولز ہیں، یہ AI امیجز کے سرچ انجن کی طرح ہیں۔ تو آپ کو عام سٹاک فوٹوز استعمال نہیں کرنی پڑتی؟ جی، آپ اپنے برانڈ کی تھیم کے مطابق بالکل نئی تصویریں بنا سکتے ہیں، اور پورٹ فولیو کا لے آؤٹ بنانے کے لیے فگما ہے۔ وہ تو ایک پروفیشنل ڈیزائن ٹول ہے۔ مگر اس کے بنیادی فیچرز سیکھنا کافی آسان ہے، اور اگر ویب سائٹ نہیں بنانی تو نوشن پر ایک صفحے کا پروفائل میں بن سکتا ہے۔ اسے اگر ہم بڑی تصویر سے جوڑیں تو؟ یہ صرف رسائی کی بات نہیں، یہ طاقت کی منتقلی ہے۔ طاقت کی منتقلی مطلب؟ پہلے آپ کی پیشہ ورانہ شناخت کا کنٹرول اداروں کے پاس تھا، آپ کا باس، کوئی پبلشر یا بڑا کلائنٹ۔ اچھا، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا۔ اب AI ٹولز آپ کو پہلے دن سے اپنی کہانی خود لکھنے کا اختیار دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست زاویہ ہے۔ یہ صرف سہولت نہیں، یہ خود مختاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کالج کا طالب علم بھی آج ایک ایسی ڈیجیٹل شناخت بنا سکتا ہے جو شاید 10 سال پہلے کسی بڑی ایجنسی کے بنائے ہوئے برانڈ کو ٹکر دے سکتی ہو۔ بالکل، اور اس سے کھیل کے اصول برابر ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا بجٹ یا آپ کے رابطے اتنے اہم نہیں رہے جتنی آپ کی تخلیقی صلاحیت اور اپنی کہانی بیان کرنے کی مہارت اہم ہو گئی ہے۔ یہ تو ہوئی برانڈ بنانے کی بات، لیکن اسے دکھانا کہاں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک بہت اچھی پروڈکٹ بنا لی لیکن اسے بیچنے کے لیے کوئی دکان ہی نہیں۔ صحیح۔ کتاب میں اس پر بھی بڑی اچھی رہنمائی ہے۔ سب سے اہم ہے پورٹ فولیو ویب سائٹ۔ آپ کے کام کا مرکزی گھر، آپ کا ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر۔ بالکل، باقی تمام پلیٹ فارم سے ٹریفک بالآخر یہیں آنی چاہیے۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی کہانی پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، بغیر کسی پلیٹ فارم کی حدود کے۔ اس کے بعد ہے لنکڈ ان پروفائل۔
جو آپ کی پیشہ ورانہ موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ فری لانسرز کے لیے فائور یا اپ ورک پر پروفائل ان کی خدمات کی شناخت بن جاتا ہے۔ اور پھر کچھ اختیاری پلیٹ فارمز بھی ہیں، جیسے کوڈرز کے لیے گٹ ہب، جو ان کی کوڈنگ کی شناخت ہے۔ یا پھر یوٹیوب اور انسٹاگرام، جو آپ کی کہانی سنانے کی شناخت بن سکتے ہیں۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی وسری مثال دی گئی ہے۔ 5 دائرے جو ایک مرکزی اوتار یعنی آپ کی تصویر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک ہب اینڈ سپوک ماڈل کی طرح۔ بالکل، آپ کا پورٹ فولیو یا ویب سائٹ آپ کا ہب یعنی مرکز ہے، اور باقی تمام پروفائلز سپوکس یعنی وہ راستے ہیں جو لوگوں کو آپ کے مرکز تک لاتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر راستے پر آپ کی شناخت ایک جیسی نظر آنی چاہیے، وہی نام، وہی تصویر، وہی ٹیگ لائن۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے صحیح پلیٹ فارمز کا انتخاب کریں اور ان پر ایک مستقل کہانی بیان کریں۔ جیسے کہ آپ کا پورٹ فولیو آپ کی تکنیکی مہارت کو گہرائی میں دکھاتا ہے، جبکہ آپ کا لنکڈ ان پروفائل آپ کی پروفیشنل ساخت بناتا ہے۔ گٹ ہب آپ کے کام کرنے کا طریقہ دکھاتا ہے۔ ہر پلیٹ فارم کا ایک مقصد ہے، لیکن ان سب پر آپ کی شناخت ایک ہی ہونی چاہیے۔ اس سب کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی متاثر کن کہانی ہے، مریم کی کہانی۔ جی، وہ واقعی بہت اچھی مثال ہے۔ یہ کہانی پڑھ کر مجھے لگا کہ ہم اکثر چیزوں کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مریم ایک 17 سالہ لڑکی ہے۔ صرف 17 سال کی؟ جی، اس نے صرف 2 پروجیکٹس کا ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو بنایا، کوئی بہت بڑے کلائنٹس نہیں تھے۔ ایک اس نے اپنی اسکول کی ڈیبیٹ سوسائٹی کے لیے ویب سائٹ بنائی تھی، اور دوسرا شاید اپنے کزن کے لیے۔ ہاں، اپنے کزن کے لیے جو ایک فوٹوگرافر تھا۔ یعنی کوئی بہت بڑا کمرشل تجربہ نہیں تھا، صرف 2 چھوٹے ذاتی پروجیکٹس۔ جی ہاں، اس نے یہ پورٹ فولیو بنانے کے لیے کینوا اور فریمر AI جیسے ٹولز کا استعمال کیا، اور پھر جو اس نے کیا وہ سب سے دلچسپ ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اسے صرف 12 لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کیا، صرف 12 لوگ، کوئی بڑی مارکیٹنگ مہم نہیں چلائی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 5 دنوں کے اندر 3 لوگوں نے اسے اپنی ویب سائٹس بنانے کے لیے رابطہ کیا۔ واہ، یہ کہانی بہت اہم ہے نا؟ اکثر لوگ پرفیکشن کے فالج یعنی پیرالائسس آف پرفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ جب تک 10 بڑے پروجیکٹس نہیں ہوں گے وہ اپنا پورٹ فولیو نہیں بنا سکتے۔ جبکہ مریم کی کامیابی قسمت کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہیں: وضاحت، پیشکش اور اعتماد۔ اس کو تھوڑا مزید کھولیں، وضاحت سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کا مطلب ہے کہ اس کا پورٹ فولیو صاف صاف بتا رہا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح کی ویب سائٹس بناتی ہے، کوئی الجھن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور پیشکش؟ پیشکش کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے 2 چھوٹے پروجیکٹس کو بھی ایک پیشے ورانہ اور صاف ستھرے انداز میں پیش کیا۔ اور اعتماد؟ اور اعتماد کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام شیئر کرنے سے ہچکچائی نہیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو صرف اسکول کا پروجیکٹ ہے، بلکہ اس نے اسے اپنی مہارت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر اس احساس کو جنم دیتی ہیں جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سادہ لیکن واضح برانڈ بہت زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کو 10 پروجیکٹس کی ضرورت نہیں، آپ کو 2 اچھے پروجیکٹس کی ضرورت ہے جنہیں آپ بہترین طریقے سے پیش کر سکیں۔ مریم کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل، یہاں اہم سبق یہ ہے کہ شروع کرنے کے لیے انتظار نہ کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے ایک اچھی کہانی کی شکل میں پیش کریں۔ مریم کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر آپ کی ڈیجیٹل شناخت واضح اور مستقل ہو تو مواقع خود آپ تک پہنچتے ہیں، چاہے آپ کا نیٹ ورک کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو میرے لیے چند اہم باتیں یہ ہیں۔ جی، پہلی، ایک مضبوط ذاتی برانڈ وضاحت اور مستقل مزاجی پر بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا پورٹ فولیو صرف آپ کے کام کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ آپ کی مہارت کا ثبوت ہے اور آپ کی ڈیجیٹل شناخت کا مرکزی ستون ہے۔ آپ کی کہانی کا سب سے اہم باب۔ جی، تیسرا، AI ٹولز نے اس پورے عمل کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان،
تیز اور سستا بنا دیا ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں مختلف پلیٹ فارمز پر ایک دستخطی انداز یا سگنیچر سٹائل اپنانا آپ کو بھیڑ میں نمایاں کرتا ہے، کیونکہ یہ غیر محسوس طور پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام نکات عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، لیکن غور کرنے کے لیے اصل سوال کیوں کا ہے؟ گاہک حاصل کرنے یا نوکری پانے کے فوری مقصد سے ہٹ کر وہ کون سی ایک بنیادی قدر یا خیال ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیجیٹل شناخت دنیا میں نمائندگی کرے؟ کیا وہ تخلیقی صلاحیت ہے، مسائل کو حل کرنا ہے یا لوگوں کی مدد کرنا ہے؟ جب کوئی آپ کا نام گوگل کرے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا محسوس کرے؟ آپ کی ڈیجیٹل شناخت کا حتمی مقصد کیا ہے؟